السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال 2025 کے سب سے بہترین اور سب سے قیمتی دن شروع ہو چکے ہیں، جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بیان کیا تھا، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور عام لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت تو پتہ چل گئی، سال کے سب سے بہترین دن ہے عشرہ ذی الحجہ، یہ 10 دن عشرہ ذی الحجہ سے آخری مہینہ ذی الحجہ، اس کے جو شروع کے 10 دن ہے اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں ہم کیا کریں، ہم کون سے ایسے کام کریں، کچھ ایسے کاموں کے بارے میں پتہ چل جائے تو لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ کچھ 10 ایسے کاموں کو میں آپ کے سامنے رکھوں جو ہمیں ان 10 دنوں میں خاص طور پر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن جو نفلی عبادات ہیں وہ تو ہمیں ضرور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن وہ نفلی عبادت کون کون سی ہیں جو ہمیں اس دنوں میں کر سکتے ہیں، تو ایک موٹا موٹا عام لوگوں کو آئیڈیا لگ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، ان 10 دنوں میں ہمیں یہ عبادت کے کام کرنے ہیں۔ تو پہلی جو عبادت ہے جو آپ کو ان 10 دنوں میں کرنا ہے وہ ہے راتوں میں عبادت کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ان 10 دنوں کی ایک رات میں عبادت کرنا یعنی لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ثواب میں۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال ہوتے ہیں۔ تو یہ گولڈن اپارچونٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر ہم رات میں عبادت کرتے ہیں تو ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ رات میں زیادہ سے زیادہ ہمارا حصہ عبادت میں گزرے۔ اور عبادت میں گزرنے کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، نماز پڑھنا، قضا نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، یعنی جتنی بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کو قرآن پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے، کسی کو نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے نماز پڑھنے، کسی کو درود شریف پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے درود شریف پڑھنے، کسی کو دعاؤں میں بہت مزہ آ رہا ہے تو دعائیں مانگ لے۔ تو یعنی آپ کی چوائس ہے، تو اس کوئی خاص عبادت اس رات کی نہیں ہے۔ تو پہلا جو کام ہے جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے راتوں میں عبادت۔ یہ 10 راتیں جو چل رہی ہیں، ایک رات تو گزر گئی، اب جو باقی کی جو راتیں بچی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا روزہ، ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں، کیونکہ عید الاضحیٰ میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ 1 سال نفلی روزوں کے برابر ہے ثواب کے اندر، یعنی آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نفلی روزے رکھیں، لیکن آپ کے قضا روزے ہیں پہلے سے رمضان کے، تو پہلے آپ رمضان کے قضا روزے کو رکھیں، یہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ وہ فرض روزہ ہے، یہ نفلی روزہ ہے تو روزہ رکھنا۔ دوسرا کام، تیسرا، تکبیر، تحلیل، تسبیح یہ خوب پڑھنا۔ ان 10 دنوں میں آپ تکبیرات خوب پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسی طرح سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے خواتین بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تکبیرات کا خاص اہتمام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، زبان کو تر رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، پھر جو تکبیر تشریف وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو خوب ذکر و اذکار کرنا۔ نمبر 4، قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنا۔ صحابہ کرام عشرہ ذی الحجہ میں قرآن
کی خوب تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے بات کرنا۔ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ حدیث ہے، تو قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنا چاہیے۔ نمبر 5، بال و ناخن نہ کاٹنا۔ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس میں بہت بڑا ثواب ہے، تو بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کاٹ لے تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سے لے کر 9 تک روزے رکھنا۔ یہ تو نفلی روزے ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن، حج کا یہ سب سے بڑا دن ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ اکرام 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 7، قربانی کرنا۔ اگر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو قربانی کرنا، قربانی کیجیے آپ۔ ایک چھوٹا جانور بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، بڑا جانور میں حصہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کے دن یعنی 4 دن جو ہوتے ہیں قربانی کے، ایک تو عید الاضحیٰ والا دن، 82، 83، 84، یہ جو 4 دن ہیں، ان 4 دنوں میں یہ جو قربانی کے دن ہے اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، تکبیرات تشریق۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 5 دن 9، 10، 11، 12، 13 ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریف فرمائیے، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریف پڑھنا واجب ہے ہر ایک کے لیے۔ مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اور خواتین کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ نمبر 9، حج۔ اگر حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو حج کرنا بھی آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو مان لیجیے اس سال میرے اوپر حج فرض ہو گیا تو اسی سال مجھے حج کرنا ہے، ایسا نہیں کہ میں اگلے سال کر لوں گا۔ حج میں تاخیر کرنا، حج کو ڈیلے کرنا یہ جائز نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں تو یہ قضا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر حج ہمارے پر فرض ہو جاتا ہے تو حج اسی سال کیا جاتا ہے، اور حج اسی مہینے میں ہوتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر تو حج کرنا چاہیے۔ نمبر 10، گناہوں سے توبہ۔ گناہوں سے توبہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی عبادات کے کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، مرنے سے پہلے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جب ہم قبر میں جائیں تو ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوں، جب ہم آخرت کے میدان میں، حشر کے میدان میں کھڑے ہیں تو ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ تو توبہ بہت ضروری ہے، اسی لیے توبہ ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبی کا ہے۔ حضور علیہ السلام معصوم ہونے کے بعد، پیغمبروں کے سردار ہونے کے بعد، اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد حضور علیہ السلام حضور استغفار بہت کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، اس لیے گناہوں کی معافی یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ ایک دن میں عبادت کرنے، ساری عبادتیں کرنے کے بعد ایک وقت اللہ سے دعا اور توبہ کا بھی بنائے، دعاؤں کا اہتمام اور دعاؤں میں توبہ کا بھی اہتمام کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔
رات میں جب آپ عبادت کریں اور سونے جا رہے ہوں تو توبہ کر کے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو گناہوں سے معافی یہ 10واں کام ہے. تو یہ کچھ خاص عبادتیں ہیں, کچھ خاص اعمال ہیں جو اشرے ذی الحجہ میں ہمیں کرنے چاہیے. اب آپ ان کو اپنے ٹائم کے حساب سے جب چاہیں جب کر سکتے ہیں. تو چلیے یہ ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں. میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ پر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویڈیو دیکھنے میں بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.